2-3 دفعہ دروازے کو نوک کرنے پر بھی جب اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو ذرا سا دروازہ کھول کر اس نے اندر جھانکا تو بے ساختہ اس کی نگاہ سامنے زمین پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی، صوبیہ پر پڑی۔ پھوپھو پھوپھو، آنکھیں کھولیں۔ تیزی سے اس کی جانب بڑھا، وہ اس کا گال تھپتھپاتا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جب اس کے بے سود پڑے وجود میں جب ذرا سی بھی کوئی جنبش نہ آئی تو اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اس کی نبض چیک کی جو کہ بالکل مدھم تھی، پھر فوراً سے اس نے گود میں اٹھا لیا اور باہر کی جانب بھاگا۔ حاشر، یہ کیا ہوا صوبیہ کو؟ اس کے بازوؤں میں جھولتے ہوئے بے ہوش وجود کو دیکھتے ہوئے اسلم صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے، جبکہ ان کی سوال کے نظر انداز کرتے وہ ظہیر پہ چیخا، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہے، جلدی سے یہاں آؤ، زایان کو بلا کر لاؤ، میں بھی چلوں گا تم لوگوں کے ساتھ۔ اسلم صاحب نے کانپتے لہجے میں کہا، نہیں ابھی ہم 3 جا رہے ہیں، آپ گھر میں سب کو بتائیں، اس کے بعد بڑے بابا کے ساتھ آئیے گا، اس نے کہا تو وہ صوبیہ کو اٹھاتے باہر بھاگا تو وہ بھی تیزی سے احمد صاحب کے کمرے کی طرف بھاگے۔ ٹیرس پر کھڑے ہو کے مسلسل ایک بار ایک سگریٹ سلگاتا اور اپنے اندر کے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس نے کمرے کا دروازہ کسی سے زور سے بجایا۔ چند لمحے تو اس نے انتظار کیا کہ شاید اس کے جواب نہ دینے پر جو کوئی بھی ہے وہ چلا جائے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ دروازے کے اس پار کھڑا شخص یقیناً کوئی ڈھیٹ ہڈی تھی جب ہی مسلسل دروازہ سے زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں رکھا اور کمرے میں آ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا تک وہ بیزاری سے کچھ بولتا اس سے پہلے ہی خبر ظہیر نے اسے سنا دی اور اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ زور سے اسے دھکا دے کر سائڈ پر کرتا وہ باہر کی جانب بھاگا۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے اس گھر کی خوشیوں کو جو ایسے بیٹھے بٹھا کر مشکلیں آ گئی ہیں ہم پر۔ شاہدہ بیگم کے روتے ہوئے کہنے پر نازنین کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ سلمیٰ، تم ذرا فون ملاؤ حاشر اور ظہیر کو، کسی کو پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے صوبیہ کو، قسم سے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ فریحہ بیگم پریشانی سے بولی، بھابھی کب سے فون کر رہی ہوں، بیل جا رہی ہے لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا۔ کان پر سے موبائل ہٹاتی وہ جھنجھلا کر بولی، ابھی بولی ہی تھی جب ہاتھ میں پکڑا فون بجا، حاشر کا فون ہے بھابھی۔ ہاں تو جلدی سے اٹھاؤ نا، یا اللہ رحم فرما دے۔ ہم دل پر ہاتھ رکھ کر کانپتے لہجے میں فریحہ بولی تو ایک نظر سب کے پریشان چہروں پر ڈال کر انہوں نے فوراً خان کو فون لگایا۔ دوسری طرف سے آتی حاشر کی آواز پر سلمیٰ بیگم نے بمشکل دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے روکا۔ کیا ہوا سلمیٰ بھابھی، کچھ بولو تو صحیح، حاشر صوبیہ ٹھیک تو ہے نا؟ شاہدہ بیگم وحشت زدہ چیخیں تو وہ جو خان میں فون پکڑ کر سکتے کی کیفیت میں چلی گئیں اور ایک دم حواسوں میں لوٹیں۔ بھابھی جان، صوبیہ کا انتقال ہو گیا، آنسوں کے درمیان کہتیں وہ بری طرح سے رو دیں تو ان کی بات پر ان تینوں کو سانپ سونکھ گیا، جبکہ لاؤنج کی دیوار سے لگی شائنہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سلمیٰ، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ٹھیک تھی، پھر اچانک کیسے؟ تم دوبارہ سے فون ملاؤ حاشر کو، بلکہ میری بات کرواؤ اس سے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچانک وہ کیسے جا سکتی ہے؟ تم نے یقیناً غلط سنا ہے نا؟ شاہدہ بیگم کی آواز میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں سنا بھابھی جان، حاشر نے کہا کہ صوبیہ کو پہلے سے ہی لنگز کینسر تھا اور اس کے پاس صرف چند دن ہی تھے، لیکن یہ اچانک پڑنے والے ہارٹ اٹیک نے اس کی وجہ 3 دن کی بھی چھین لی۔ سلمیٰ بیگم نے روتے ہوئے کہا تو اگلے ہی لمحے ان تینوں کے رونے میں تیزی آ گئی۔ وہ فریحہ بیگم کے لیے پانی لینے کچن میں جا رہی تھی جب اسلم صاحب کے سہارے لاؤنج میں آتے اپنے بابا کو دیکھتے وہ تیزی سے ان کی جانب بھاگی۔ بابا، پھوپھو کیوں چلی گئی ہیں ایسے یوں ہمیں چھوڑ کر؟ اس نے لگی تو وہ سسکی تو احمد صاحب نے بھی اپنے آنسو پہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا، اسے خود میں بینچتے وہ بھی رونے لگے۔ اسلم صاحب کو نازنین کو اس نے الگ کرنا چاہا۔ نازنین، اگر تم ایسے روگی تو بھائی جان کو کون سنبھالے گا؟ ان کی پہلے ہی طبیعت بہت ٹھیک نہیں ہے، اب اگر تم ایسے روگی تو ان کی مزید طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے بابا کی طبیعت خراب ہو؟ اسلم صاحب نے نم آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا کر اپنے بابا کو دیکھنے لگی جو اس وقت بہت کمزور اور بیمار دکھائی دے رہے تھے۔ شاباش میرا بیٹا، اب تم بھائی جان کے لیے پانی لے آؤ، تب تک انہیں کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ احمد صاحب کو اپنے ساتھ لیے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔
کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کی نظر صوفے پر بالکل گمسم بیٹھے احمد صاحب پر پڑی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتی وہ تشویش سے بولی تو وہ نفی میں گردن ہلا کر نہیں ہوں ٹھیک فریحہ بیگم، نہیں ہوں ٹھیک، میری بہن ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلی گئی ہے۔ اب میں ساری زندگی اسے دیکھنا تو دور کی اس کی آواز بھی نہیں سن سکتا۔ یہ جاننے کے بعد کیسے ٹھیک رہ سکتا ہوں؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں اپنی بہن کو کیسے کندھا دے سکوں گا؟ کیسے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر میں اتاروں گا؟ ٹھیک نہیں ہوں میں فریحہ بیگم۔ صبر کریں احمد، اللہ کی ہی مرضی تھی۔ آپ کیسے روئیں گے تو صوبیہ کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ کبھی نہیں چاہتی کہ آپ اس کے لیے روئیں۔ برابر میں بیٹھی وہ بولی، جانتی ہو فریحہ بیگم، ابھی چند گھنٹوں پہلے ہی میں نے اسے برا بھلا کہا تھا، اس کا دل دکھایا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ چلی جائے یہاں سے، اور دیکھو وہ چلی گئی، وہ اتنی دور چلی گئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ ایسے ناراض ہو کر واقعی چلی جائے گی تو میں ہرگز اسے نہیں کہتا۔ میں تو انتظار میں تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ بھائی جان کہہ کر مجھے منائے گی اور میں تھوڑی سی ناراضگی دکھاتا اسے معاف کر دوں گا، لیکن وہ تو سب کچھ ختم کر کے ہی چلی گئی۔ ایک بار بھی اس نے مجھے منانے کی کوشش نہیں کی کہ میری باتوں کی وجہ سے میری بہن کا دل بد ہو گیا۔ میں کیسے صبر کروں؟ بتاؤ مجھے کیسے کروں؟ وہ 4 سال سے کینسر سے اکیلے لڑ رہی تھی، کبھی اس نے اپنی تکلیف کا ذکر ہم سے نہیں کیا تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو ہمیں۔ میں نے کیا کیا؟ اسے اپنی باتوں سے اتنی تکلیف دی کہ اس کا دل ہی بند ہو گیا۔ مجھے صبر کیسے آ سکتا ہے؟ بتاؤ۔ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے تو فریحہ بیگم خود کو بھی رونے سے نہ روک سکیں۔ اگلا دن پورے سبحان ویلا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ صوبیہ کی تدفین کے بعد احمد صاحب، اسلم صاحب اور حاشر تینوں گھر واپس آ گئے تھے۔ جبکہ زیان نے تھوڑی دیر اور قبرستان میں رکنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو ظہیر کو بھی اس کے ساتھ ٹھہرنا پڑا۔ مغرب ہونے میں آئی تھی مگر ان دونوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شدید اضطرابی انداز میں اپنی انگلیاں چٹکاتی وہ ظہیر کو فون کر کے زیان کے بارے میں پوچھنے کا سوچ رہی تھی جب اس کی نظر لاؤنج میں ظہیر کے ساتھ آتے زیان پر پڑی۔ اسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ ایک ہی دن میں وہ بہت الگ الگ لگ رہا تھا۔ یہ وہ زیان نہیں تھا جسے حاصل کرنے کی اسے چاہ کی تھی، جسے اپنا آپ سونپ کر وہ خود کو معتبر سمجھ رہی تھی۔ یہ تو کوئی اور عجیب سا ٹوٹا بکھرا وجود تھا۔ وہ شخص جو گردن اکڑ کر ایک شان سے زمین پر چلتا تھا، آج کی گردن کے ساتھ بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹ رہا تھا۔ دور سے بھی اس کے چہرے پر چھائے کہ قرب کو آثار محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی اجڑی حالت کو دیکھ کر اس کا دل مزید دکھ گیا۔ پھر بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتی اس سے بات کرنے کی غرض سے وہ اس تک آئی۔ اسے دیکھتی وہ کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھول رہی تھی جب اپنی سرخ انگارہ بنی آنکھوں سے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالتا وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس ایک نظر میں اسے اپنے لیے صرف اور صرف نفرت ہی دکھی۔ آنکھیں بند کر کے خود کو رونے سے روکتی وہ کچھ سوچ کر اس کے پیچھے جانے لگی جب ظہیر نے اس کا ہاتھ پکڑ بازو پکڑا اور اسے کہا، وہ اس وقت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اسے اس وقت اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اس کے لیے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، وہ ٹھیک نہیں ہے، کسی کو تو اس کے پاس ہونا چاہیے اس وقت۔ ہاں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہیں منع کر رہا ہوں کہ اس کے پاس نہ جاؤ ابھی۔ وہ جہاں تک بات ہے ضرورت کی تو اسے تمہاری ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ ظہیر کے دانت پیس کر کہنے پر وہ اپنی ازلی ہٹ درمی پر لوٹ آئی۔ اسے میری ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ میرا شوہر ہے اور مجھے برا حق ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس لیے میرے معمول سے دور رہو، زیادہ میرے باپ بننے کی کوشش نہ کرو۔ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتی وہ چپا چپا کر بولی۔ وہ تعصب سے دیکھتا رہ گیا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ تمہارا شوہر ہے، اسی لیے میں تمہیں ابھی اس کے پاس جانے سے منع کر رہا ہوں۔ اگر اس نے غصے میں آ کر کچھ کہہ دیا تو کوئی اسے نہیں روک سکے گا۔ اگر تمہیں خود ہی اپنے لیے مزید مسائل پیدا کرنے ہیں اور کرنے کا شوق ہے، کچھ نہیں کر سکتا جاؤ، شوق سے جاؤ، لیکن پھر اس کے بعد نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تمہیں میری فکر میں دوبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ہر عمل کی ذمہ دار خود ہوں۔ وہ میرا شوہر ہے، میں اس کی مار بھی برداشت کر لوں گی، اس کا غصہ بھی۔ اسے کہتی وہ زیان کے کمرے کی طرف جانب چلی گئی۔ جہنم میں جاؤ تم میری بلا سے۔ لیکن پشت پر لہراتے بالوں کو دیکھتا وہ چبا چبا کر بولا تو وہ پلٹ گیا۔ الماری سے اپنے کپڑے نکالتا وہ جلدی جلدی انہیں ایک بیگ میں بھر رہا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اس کے گھر میں صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر نہیں جانے کی ہمت نہیں تھی۔ اب وہ جب وہی نہیں رہی تو اس کی یہاں رکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ 2 دن کے بعد اس کی واپسی کی فلائٹ تھی، تب تک وہ کسی ہوٹل میں رہ لے گا۔
آنے والے دنوں کے بارے میں سوچتا۔ وہ پیکنگ میں اتنا مگن تھا کہ اسے کسی آنے کا پتہ نہ چلا۔ چونکا تو وہ تب جب شائنہ نے اسے پکارا، "زیان"۔ بیگ کی زپ بند کرتے اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے ساکت ہو گئے، لیکن اگلے ہی پل بیگ کو چھوڑتا وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ "کیوں کیا تم نے یہ بتاؤ، کیوں کیا؟ مجھ سے دشمنی تھی، مجھ پر غصہ تھا تو مجھ سے بدلہ لیتی؟ میری ماں کو کیوں بیچ میں گھسیٹا؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں اسے قبر تک اتار دیا؟ مجھے میری ماں کو کیوں چھینا تم نے؟ اس کے علاوہ وہ میرا ہے ہی کون؟ جواب دو مجھے"۔ اس کے بازو کو جھنجھوڑتا، پوری طاقت سے اسے جھنجھوڑتا وہ وحشت زدہ لہجے میں چیخا۔ اس کی آواز پر شائنہ کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ "میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے پھوپھو کو نہیں مارا"۔ اس کی گرفت میں بری طرح سے کانپتی وہ نظریں جھکائے بالکل دھیرے سے منمنائی، لیکن زیان کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ چکی تھی۔ جب ہی اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتا، وہ سنبھالنے کا موقع ہی دیے بغیر اس کے منہ پر ایک رکھ کر تھپڑ دے مارا تو خود کو سنبھال نہ سکی، اس لیے سیدھا منہ کے بل جا کر زمین پہ گری۔ "کمینی گھٹیا عورت، تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے مجھے میری ماں کی نظروں میں گرا دیا۔ صرف تمہارے جھوٹ کی وجہ سے مجھے ایک ہوس پرست انسان سمجھنے لگیں اور میں انہیں اپنی صفائی بھی پیش نہ کر سکا۔ تمہاری وجہ سے میری ماں کا دل بند ہو گیا۔ وہ 4 سال سے تکلیف میں تھیں، پہلے ہی ان کے پاس تھوڑا وقت تھا اور تم نے کیا کیا؟ کیا وقت سے پہلے ہی ان کی سانسیں بند کر دیں؟ تمہاری وجہ سے میری ماں کا یہ رشتہ اس نے چھین لیا۔ میری شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، مجھے خالی ہاتھ کر دیا۔ اس کے بعد تم پوچھتی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ بے دردی سے کھینچ کر اسے ایک بار پھر کھڑا کیا، لیکن آواز پہلے کی نسبت تھوڑی ہلکی تھی۔ "تم مجھے صرف ایک بات کا جواب دو، کس بات کا تم نے مجھ سے بدلہ لیا؟ اس رات زبردستی میں نے تمہیں اپنے کمرے میں لایا تھا کیا؟ تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے قریب آیا تھا؟ پھر میں ایک بار بھی تم سے محبت کا دعویٰ کیا ہو اور اس کے بعد مکر گیا ہوں؟ بولو، ایسا کیا تھا نہیں؟ یا پھر کس بات میں بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟ قصوروار وہ تم تھی جس نے اپنا آپ مجھے سونپا تھا، تم تھی جس نے خود کو اپنے آپ کو میرے سامنے بے لباس کیا، وہ تم تھی جس نے اپنی عزت کا جنازہ نکالا۔ پھر سزا مجھے کیوں دی؟ مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا تم نے"۔ وہ اسے آئینہ دکھا رہا تھا، جب کہ اس آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے شائنہ کو خود سے گھن آ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو"۔ سر جھکاتے کانپتے لہجے میں وہ بولی۔ "تو بس اتنا ہی"۔ جسے سن کر زیان کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ رینگ گئی۔ "تمہیں معاف کر دوں؟ تمہیں جس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، مجھ سے میری ماں چھین لی، مجھ سے سب کی نظروں میں مجرم بنا دیا؟ کبھی نہیں شائنہ، کبھی نہیں، میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا، بلکہ اب تم اپنے کیے کی سزا پاؤ گی"۔ اس کے لہجے میں موجود خنکی کو محسوس کرتی اس نے اس کی طرف دیکھا، جب زیان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں سختی سے پکڑا۔ "تمہیں کیا لگا تھا تم سب کے سامنے ڈرامہ کر کے مجھے حاصل کر لو گی؟ تم غلط ہی شائنہ، تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکتی، تمہارے نام کے ساتھ میرا نام کبھی بھی جڑنے نہیں دوں گا، تم تہہ دامن ہی رہو گی، سمجھی؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے لیے رسوائی چنی ہے، اور رہی بات تمہاری سزا کی تو یہ ہے"۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھنے پر زیان نے اسے چھوڑتا 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ "میں زیان ذوالفقار اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں"۔ الفاظ تھے یا کوئی سر جو اس کے کانوں میں پھونکے تھے۔ کھڑے کھڑے پتھر ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ کاش ہی کوئی شائنہ فاروق سے پوچھے۔ بالکل ساکت کھڑی وہ آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچھال تھا۔ "اب اپنا بیگ اٹھا لیا، خدا حافظ شائنہ فاروق"۔ چبا چبا کر کہتا، اسے دھکا دینے کے انداز میں اپنے سامنے سے ہٹاتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ خاموش کھڑی شائنہ اپنی بربادی کا تماشا دیکھتی رہ گئی۔ کھڑے کھڑے نہ جانے اسے کتنے پل بیت گئے تھے، جب اسے محسوس ہوا کہ وہ مزید اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکتی تو بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتی دیوار کا سہارا لیتی چلتی خود ہی کمرے سے نکل گئی۔ آنکھیں موندے وہ پاؤں لمبے کیے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جب شائنہ نے ان کے پاس زمین پر بیٹھ کر ان کے پیروں میں اپنا سر رکھا اور خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ "آپ نے کہا تھا نا امی کہ میرے بولے گئے جھوٹ کی سزا قدرت مجھے ضرور دے گی، آپ صحیح تھیں امی، مجھے سزا مل گئی، زیان نے مجھے طلاق دے دی امی، اس نے مجھے چھوڑ دیا، چلا گیا، وہ چلا گیا مجھے بے مول کر کے"۔ بولتے بولتے وہ ایک دم بری طرح سے رو پڑی، تو وہ جو اس کے آنسو کو اپنے پیروں پر گرتا محسوس کر رہی تھی، چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی۔ اس بات پر انہوں نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھول لیں۔
الماری کے اوپر والے خانے میں قرآن پاک رکھ دے۔ بے ساختہ اس کی نظر اپنے کپڑوں کے نیچے ذرا سی نظر آتے ہی لفافے پر پڑ گئی۔ دیکھو نازنین، تم مجھ سے وعدہ کرو، تم یہ لفافہ میرے واپس جانے کے بعد کھولو گی۔ اپنے وعدے کا پاس رکھنا میری جان۔ صوبیہ کی کہی بات پر یاد آتے اس نے وہ لفافہ کو وہاں سے کھول کر نکالا۔ دل میں عجیب عجیب خدشے پیدا ہو رہے تھے اس لفافے کو لے کر۔ آخر اس میں ایسا کیا تھا جو پھوپھو نے مجھے اپنے سامنے کھولنے نہیں دیا؟ میں کہتے ہوئے اس نے لفافہ کھولا تھا۔ میں ہار گئی امی، میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ پہلے بابا چلے گئے، پھر آپ اور زیان نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ آپ سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، میں تنہا رہ گئی۔ کسی نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا شائنہ، یہ اکیلا پن تم نے خود چنا ہے۔ اپنی زندگی تم نے خود اپنے ہاتھوں سے خراب کی ہے۔ ایک لا حاصل شے کے لیے تم نے ہر حاصل کی ہوئی چیز کو گنوا دیا، اس امید پر کہ تم اسے پا لو گی۔ لیکن تم یہ بھول گئی تھی شائنہ کہ انسان کو اس کے نصیب سے زیادہ کبھی کچھ نہیں ملا، اور وہ تمہارا نصیب میں نہیں تھا۔ ان کے سپاٹ لہجے میں بولنے پر اس نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے امی، میں ٹھوکر کھا کر زندگی ہر سبق سیکھ چکی ہوں۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی ہے، بالکل ٹوٹ گئی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے نہیں سنبھالا تو میں مر جاؤں گی۔ آپ کی شائنہ مر جائے گی امی، مجھے ایسے اکیلا مت چھوڑیں، مجھے ضرورت ہے آپ کی۔ مجھے ڈانٹیں ماریں، غصہ کریں، چیخیں چلائیں، جو کرنا ہے کریں، لیکن مجھ سے بات کریں۔ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے خود سے دور نہ کریں۔ اپنی بیٹی کو بس ایک آخری دفعہ معاف کر دیں۔ میں اب کچھ غلط نہیں کروں گی، کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ بس مجھے معاف کر دیں۔ آپ معاف کر دیں گی تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ ان کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تو اسے یوں ٹوٹا بکھرا دیکھ کر دل تکلیف سے بھر گیا۔ اس لیے لاکھ خفا سہی، وہ کبھی اس کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا شائنہ۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالتی وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی نرمی سے بولی تو ان کے اس جملے پر وہ فوراً سیدھی ہو گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی نا، اور نہ ہی تمہارا دل رکھ رہی ہوں۔ میں نے سچ میں تمہیں معاف کیا شائنہ، اور دیکھنا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ ان کے کہنے پر چند لمحے وہ انہیں ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر زور سے رونے لگی۔ دیکھیے گا امی، اب آپ تک کبھی کوئی دکھ نہیں آنے دوں گی۔ میری وجہ سے آپ کو اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں ایک بہت اچھی بیٹی بن کے دکھاؤں گی، جیسا آپ چاہیں گی بالکل ویسی بن جاؤں گی۔ یہ میرا وعدہ ہے امی، آنسوؤں کے درمیان یہ پر یقین انداز میں بولی تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اجنبے سے باری باری دونوں کاغذوں کو کھول کر دیکھنے لگی، جس میں سے ایک تو خط تھا جبکہ دوسرا کسی ہسپتال کی رپورٹ تھی۔ پہلے پہل تو اسے لگا کہ شاید یہ صوبیہ پھوپھو کی، لیکن جیسے ہی اس نے نظر اوپر لکھے نام پر ڈالی اسے حیرت کا شدت سے دورہ بھرا۔ یہ تو ذوالفقار انکل کی ہیں، خود سے کہتی ہوئی وہ خود ہی جلدی سے رپورٹ دیکھنے لگی۔ حیرت کا دوسرا جھٹکا اسے تب لگا جب اسے رپورٹ میں موجود بہت سارے ٹیسٹ میں سے HIV ٹیسٹ کے ساتھ پازیٹیو لکھا دیکھا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں باہر آنے لگیں۔ چند لمحوں تک تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا یہ کیا ہے، اور جب آتا تو تیزی سے رپورٹ پھینکتی وہ خط پڑھنے لگی۔ پیاری نازنین، اس خط کو لکھنے کا مقصد ماضی کے ایک سیاہ باب کو کھولنا ہے، جیسا کہ تعلق تم سے اور صرف مجھے ہے۔ یہ سیاہ باب میری ایک غلطی سے شروع ہوا تھا، اور وہ غلطی تھی ذوالفقار سے شادی کرنا۔ ایک ایسی غلطی جس نے نہ صرف میری بلکہ مجھ سے جڑے ہر شخص کی زندگی تباہ کر دی۔ ذوالفقار فاروق بھائی کا دوست تھا۔ شادی میں نے سب گھر والوں کی مرضی خلاف جا کر کی تھی۔ ہماری شادی پر سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے خود فاروق بھائی تھے، لیکن میری ضد اور انا کے آگے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ زندگی بہت خوبصورت لگنے لگ گئی تھی مجھے نازنین، ایک من چاہا ساتھ آپ کو ساری زندگی کے لیے مل جائے، اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہوگی۔ ہماری شادی کے ایک ہفتے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے گیا۔ ذوالفقار کی محبت میں نے ہر روز مزید نکھر رہی تھی، اس کا ساتھ مجھے مکمل کرتا تھا۔ شادی کے 2 مہینے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ امید سے ہوں۔ زندگی میں اچانک ہی اتنی ساری خوشیاں مل رہی تھیں کہ سنبھالنے نہیں سنبھل رہی تھیں، لیکن یہ ساری خوشیاں، ساری نعمتیں وقتی تھیں۔ زیان کے پیدائش کے 10 سال بعد تک تو سب صحیح رہا تھا، اس کے بعد ذوالفقار کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو دیر سے گھر آنے لگا تھا، وجہ پوچھنے پر بری طرح چیختا چلاتا، گالم گلوچ کرتا، اور اگلے دن سب بھول بھال کے ایک اچھا شوہر بن جاتا۔ خیر، زندگی کی گاڑی چلتی رہی اور میں اس کھوکھلے رشتے کو گھسیٹتی ہوئی رہی۔ ہماری شادی کو 17 سال ہو گئے تھے، اور ان 17 سالوں میں ذوالفقار اور میرا رشتہ صرف نام کا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے بھی اس کے اور اپنے بیچ بنی دوریاں مٹانے کی کوشش کر دی تھی،
کیونکہ میں جان گئی تھی کہ میں اس کے دل سے اتر گئی ہوں۔ ذیان کی 17ویں سالگرہ پر ذوالفقار نے مجھے ایک بار پھر جائیداد میں سے حصہ مانگنے کا کہا، کیونکہ بقول اس کے پہلے میں اپنے بھائیوں سے مجھے میرے حصے سے کم پیسہ دیا گیا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی، اس لیے نہیں کہ مجھے لالچ تھا، بلکہ اس لیے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتی تھی۔ ذیان کو یہیں امریکہ میں چھوڑ کر ہم واپس آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد جب ذوالفقار نے بھائی جان سے حصہ مانگا، انہوں نے یہ انکار کر دیا تو وہ پہلے سے جائیداد میں سے حصے کے علاوہ اس کی کئی بار مالی طور پر مدد کر چکے تھے، وہ بھی سب گھر والوں کے علم میں لائے بغیر، کیونکہ وہ میرا گھر بچانا چاہتے تھے۔ سب کے سامنے احمد بھائی کا اسے منہ پر اس کے طرح انکار کرنا اس کو ٹھیس پہنچا گیا، جس کا بدلہ اس نے سب کے سامنے مجھے مار کر لیا تھا۔ اس کا جارحانہ انداز احمد صاحب نے برداشت نہیں کیا تو میرے دفعہ میں سب کے سامنے ذوالفقار پر ہاتھ اٹھا دیا۔ جب جھگڑا مزید بڑھا تو ذوالفقار نے مجھے اپنی شادی شدہ زندگی یا پھر اپنے بھائیوں میں سے کسی ایک چیز کو چننے کا کہا۔ ذوالفقار کو چننے کا مطلب اپنے بھائیوں سے ساری عمر کے لیے لا تعلقی کا اعلان کرنا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے شوہر کو چنا، کیونکہ میں ذوالفقار کو ٹھکرا کر یہیں رہ جاتی تو ذوالفقار ذیان کو کبھی پاکستان نہ آنے دیتا۔ میں اپنے بیٹے کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ذوالفقار کے ساتھ امریکہ آنے کے بعد ایک دن بعد ہی ذوالفقار کی حرکتیں بہت عجیب ہو گئی تھیں۔ وہ سارا سارا دن فون پر بات کرتا، مختلف توقع اس کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہو گیا تھا اس کی مشکوک حرکتوں کی وجہ سے۔ ایک دن تجسس کے مارے میں نے اس کا موبائل چیک کیا تھا، جب میری نظر پرانے میسیجز پر پڑی۔ وہ میسیجز ذوالفقار اور احمد بھائی کی لڑائی والے دن تھے۔ جس چیز نے مجھے لکھنے پر مجبور کیا تھا وہ تمہارا نام تھا، تمہارے ساتھ زیادتی کے لیے کسی کو پیسے دینا تھے۔ جس دن مجھ پر یہ حقیقت کھلی اسی روز ذوالفقار بن کچھ کہے اپنی نئی محبوبہ کے ساتھ امریکہ چھوڑ کر چلا گیا۔ ذوالفقار کے جانے کے بعد میں نے بہت سوچا تھا کہ احمد بھائی جان کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ میں اپنے بیٹے کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اس کو اس کے باپ کے کیے گئے گناہ کی وجہ سے پہچانیں۔ اگر احمد بھائی جان کو پتہ چل جاتا تو میں اور میرا بیٹا کبھی ان کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ ہوتے۔ یہ سب چھپانے پر میں مجبور تھی، اس وقت خود غرض ہو گئی تھی، لیکن میرا خدا جانتا ہے یہ سب چھپانے کے بعد مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہ ملا۔ بالآخر 2 سال بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں احمد بھائی جان کو سب کچھ سچ بتا دوں گی، اس بوجھ سے آزادی حاصل کر لوں گی۔ جب ایک دن پاکستان سے فون آیا، فاروق بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس خبر نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، میرا ہر رشتہ میرے ہاتھ سے چھوٹتا چلا جا رہا تھا۔ میں کچھ نہ کر پائی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، جس کی وجہ سے میں نے نہ احمد صاحب کو سچ بتا سکی اور نہ ہی پاکستان آ پائی۔ تو لگا شاید یہ تکلیفیں جو میرے جسم کو کھا رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ فاروق بھائی کے انتقال کے چند مہینوں بعد ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ مجھے لنگز کینسر ہے۔ 4 سال اس بیماری سے لڑتی رہی، کاش مجھے زندگی مل جاتی، لیکن اب یہ امید دم توڑ گئی تھی۔ میں یہ خط کبھی نہیں لکھتی چاہتی تھی، کیونکہ میں تمہیں دوبارہ ماضی کی اذیتوں سے ہمکنار نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ لکھنا پڑا کیونکہ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارے سب سے بڑے گناہ گار کو سزا مل گئی ہے۔ آج 7 سال بعد ذوالفقار گھر آیا تھا، ہاتھوں میں اپنی عبرتناک موت کا پروانہ لے کر۔ اسے ایڈز ہو گیا تھا اس کی غلط کاریوں کی وجہ سے۔ میری تم سے صرف ایک گزارش ہے نازنین، اگر کبھی یہ خط تم تک پہنچ جائے تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، ذیان سے بھی نہیں۔ وہ ہر چیز سے لاعلم ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ کبھی بھی بات جان کر اپنی ماں باپ اور دونوں سے نفرت کرے۔ جانتی ہوں کہ شاید تمہیں یہ خود غرضی لگے گی، لیکن حقیقت میں مجبور ہوں۔ اپنی محبت کے ہاتھوں، اپنی ممتا کے ہاتھوں زمین پر بیٹھ کر الماری سے ٹیک لگائے اس نے اپنی آنکھیں زور سے مینچ لیں، جبکہ آنسو لڑیوں کی صورت میں گال کو بھگوتے چلے گئے۔ میری بد دعا ہے پھوپھو، جس بیٹے کی مستقبل کے لیے آپ ہر گناہ پر پردہ ڈال کر وہ بیٹا آپ کی اس گھٹیا شخص کی ساری حقیقت جان جائے۔ میری بد دعا ہے آپ کے ہر گناہ کی سزا آپ کا بیٹا بھگتے، جس طرح سے بے گناہ ہوتے ہوئے میں نے سزا پائی ہے وہ بھی پائے، جیسے میں تڑپی ہوں وہ بھی تڑپے۔ یہ میری بد دعا ہے کہ آپ کا بیٹا بری طرح تڑپے، آپ کی اولاد کے آگے آپ کے کیے گئے گناہ آئیں گے انشاءاللہ۔ خط کو مٹھی میں مروڑتی وہ شدید نفرت سے بولی۔ 5 مہینے بعد۔ دیکھو شائنہ، تم بلا وجہ اپنا اور میرا دونوں کا وقت ضائع کر رہی ہو۔ ایک اچھی بہن ہونے کا ثبوت دو اور یہ 20,000 لو اور چلتی بنو۔ آدھے گھنٹے سے وہ اپنے کمرے کے باہر کھڑا اس سے مغز ماری کر رہا تھا، جو نیگ میں 30,000 سے 1 روپیہ بھی کم لینے کے لیے راضی نہ تھی۔ اچھا غلط، بالکل غلط،
دیکھو حاشر، اگر یہاں کسی کا وقت ضائع ہو رہا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ سب کر کے اس کی آنکھیں مٹکا کر بولنے پر حاشر کا دل کیا کہ اس کی آنکھیں نکال دے۔ اور ہاں، اگر تمہیں مزید اپنا وقت ضائع نہیں کرنا تو فوراً سے 30,000 میرے ہاتھ میں رکھ کر، ورنہ پوری رات تمہاری یہیں دروازے کے باہر گزرے گی۔ اس کے مزید کہنے پر حاشر نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ اگر اب تم نے مجھے ایسی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر ڈرایا نا، تو میں بتا رہی ہوں کہ 5,000 مزید بڑھ جائیں گے۔ اسے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی تو فل فور سے اس نے اپنی آنکھوں میں نرم تاثر پیدا کیے۔ دیکھو شائنہ، تمہارا نام میرا بس 25,000 پر ڈن کر دیتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ میری جیب میں اس وقت نہیں ہے، سمجھا کرو نا۔ اس نے منانے کی آخری کوشش کی تو شائنہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی کوشش پر پانی پھر گیا۔ اس کے ہٹ درمی سے انکار کرنے پر اس کا صبر جواب دے گیا۔ ظہیر زور سے ظہیر کو بلاتا وہ دھاڑا۔ وہ جو اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا کب سے ان دونوں کی بکواس سن رہا تھا، تو بڑے بڑے قدم اٹھاتا فوراً آیا اور شائنہ کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اس کا بازو پکڑتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا لے جانے لگا۔ مسکرا کر ان دونوں کو پیٹھ کو دیکھتا وہ اپنی شیروانی کا کالر ٹھیک کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتا وہ اس کی طرف مڑا اور محبت پاش نظروں سے اسے ہوش ربا روپ کو دیکھنے لگا، جبکہ اس کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتی وہ مزید خود میں سمٹ سی گئی۔ پہلے سے جھکا کر سر کو مزید جھکا لیا۔ جھکی نظروں سے بھی وہ محسوس کر سکتی تھی تو وہ اس کے حد سے زیادہ قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے اس نے لب دانتوں تلے دبا دیے، آنکھیں زور سے میچ لیں۔ جب حاشر نے دھیرے سے اس کا چہرہ اوپر کیا، تم اس وقت اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میں اگر پوری زندگی بھی تمہیں اپنے سامنے بیٹھتے دیکھتا رہوں تب بھی میرا دل نہیں بھرے گا۔ یکٹک اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے مخمور لہجے میں کہا تو اس کی آنچ دیتے لبوں لہجے پر اپنی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں سے شور سے گھبرا کر اس نے اپنے دانتوں تلے دبائے ہوئے لب کو بڑی زور سے کچل دیا۔ اس کی معصوم سی ادا پر اس کے دل میں ایک پل کو شدت سے خواہش جاگی کہ وہ اس کے گالوں کو چھو کر دیکھے، اور اگلے ہی لمحے اپنی خواہش کے زیر اثر اس نے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ اپنے گال پر اس کا لمس محسوس کرتی وہ پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ جب دھیرے سے اس نے دور ہٹ کر اس نے اپنے سینے پر دھرے اس کے حائنی ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تھوڑا دور ہٹیں پلیز۔ اس کی تازہ تازہ کی گئی جسارت پر شرم سے لال ہوتی وہ کانپنے لگی تو وہ بولی، تم نے دور تو اب صرف مجھے میری موت ہی کر سکتی ہے، مسکرا کر کہتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی شیرنی کی جیب سے ایک چھوٹی ڈبی نکالی اور اس میں سے خوبصورت سا سفید نگینوں سے جڑا باریک سا بریسلیٹ اس کے ہاتھ میں زیب تن کیا۔ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ ہے، کیا تمہیں اچھا لگا؟ اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے اس نے اسے پوچھا تو وہ جو اپنے بریسلیٹ سے سجے ہاتھ کو بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی فوراً اس بات میں سر ہلاتی، یہ ہے تو بہت خوبصورت لیکن بہت مہنگا لگ رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن تم سے زیادہ کچھ قیمتی نہیں ہے، تمہارے آگے یہ چیز بے معنی ہے۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ محبت سے بولا تو اس کی جھکی نظریں اٹھا کر مبہوت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں اسے صرف اپنے لیے پیار نظر آ رہا تھا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ کچھ سوچ کر مسکراتی ذرا آگے کو جھکی اور اس کے ماتھے پر گرے بالوں کو ہاتھوں سے ہٹا کر اس نے اپنے سرخ ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دیے اور پھر تیزی سے پیچھے ہو کر اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا لیا، جبکہ اس کی اس حرکت سے خوش ہو سرشار ہوتے ہنسنے لگا۔ اس نے اس کے گرد اپنے بازو سے گھیرا تنگ کر لیا۔ اسے اپنے ساتھ کھینچتا وہ اس کے پورشن کی سیڑھیوں تک لایا اور اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ بڑی مشکل سے اس نے خود کو گرنے سے بچایا۔ تم دانت پیستی، وہ اسے کچھ سخت سنانے ہی لگی تھی جب اس نے بات بیچ میں کاٹتا وہ بولا، مجھے صرف بات کرنی ہے تم سے۔ ہاں، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ابھی تازہ تازہ کی گئی بے عزتی کی بعد میں تمہاری کوئی بات سنوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے ظہیر، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں سننا چاہتی تو نہ سنو، لیکن پھر اس کے بدلے تمہیں یہاں پوری رات میرے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور اسے میری خالی پیلی دھمکی ہرگز مت سمجھنا۔ اس نے بھی اس کے لہجے میں کہا تو چھپے انداز میں وارننگ دیکھتے ہوئے وہ دانت پیسنے لگی۔ ٹھیک ہے بکو، لیکن پلیز تھوڑا جلدی، کیونکہ مجھے اب سخت نیند آ رہی ہے، بیزاری سے کہنے لگی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر مصنوعی جمائی لی تو اسے بگو کہنے پر دل ہی دل میں اسے بدتمیز کہتا وہ اپنی بات کہنے لگا۔ جب وہ مزید بولی، اور ہاں پلیز اپنے اس
सो कॉल्ड मोहब्बत नामे के अलावा कोई बात है तो वो करो, वरना नहीं, क्योंकि मुझे कोई और इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी इस फ़ज़ूल बकवास में। देखो शाइना, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। तुम मुझे एक कज़न और दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझती और सच में इस चीज़ की कदर करता हूँ। तभी जब तुमने ज़यान के लिए अपने जज़्बात का इज़हार किया था, तो मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होकर पीछे हट गया था। लेकिन अब तो ज़यान का बाप ख़त्म हो गया है ना, अब तो वो तुम्हें तलाक दे चुका है। तो आखिर अब तक तुम अपनी नाकाम मोहब्बत का शौक मनाती मुझसे और मेरी मोहब्बत से यूं कैसे मुंह मोड़े रहोगी? उसने थके थके अंदाज में कहा तो उसके आखिरी बात पर शाइना को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जूता मारा है। इस सो कॉल्ड 2 टके की मोहब्बत का सोग मनाए मेरे दुश्मन। तुमने सोचा भी कैसे मोहब्बत में नाकामी की वजह से मैं तुम्हारी मोहब्बत को कबूल नहीं कर रही हूँ, जबकि मोहब्बत नामी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने तुम्हारी मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं कर रही, जबकि तुम्हें मुंह ना लगाने की वाहद वजह यही है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए किसी किस्म के कोई जज्बात नहीं है। तुम्हें ये एक इतनी सी बात आखिर क्यों समझ नहीं आती? मेरी ज़िंदगी में कहीं भी तुम्हारी जगह नहीं है, क्योंकि हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। तुम ज़हीर, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इस मोहब्बतनामे से। ये सब ओछी हरकतें हैं। तुम और तुम्हारी रही सही दोस्ती भी ख़त्म कर रहे हो। मेरे दिल में कोई जज़्बा नहीं है, मुझे तुम नहीं पसंद हो। मैं तुम्हें कभी एक कज़न से ज़्यादा नहीं समझ सकती। तुम्हें ये इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आती? बोलो, क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस मोहब्बतनामे से। ये सब कुछ मुझे नहीं पसंद। हमारी रही सही दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। वो सख्त लहजे में बोली। मुझे पता है तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, इसलिए बार-बार एक ही बात को दोहराकर अपने मुँह को तकलीफ़ ना दो। सिर्फ़ तुम्हें ये कह रहा हूँ कि सिर्फ़ इसलिए कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिली, तो तुम किसी दूसरे को भी उसकी मोहब्बत नहीं पाने दोगी। उसे ठुकरा दो। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से एक मौका तो तुम अपनी मोहब्बत को दे दिया था, बिल्कुल वैसे ही तुम एक मौका मेरी मोहब्बत को भी दे दो। एक बार, सिर्फ़ एक बार मेरी मोहब्बत का एतबार करके देखो। मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ दूँगा। ग़र्ज़ ये है कि तुम्हें चाहूँगा, बदले में तुमसे कभी मोहब्बत मिलने की ख़्वाहिश नहीं करूँगा। मुझे अपना साथ दे दो, तुम्हारे बिना ज़िंदगी बेमायनी है। अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा मैं तुम्हारे साथ ही गुज़ारना चाहता हूँ। बिखरे लहजे में उसे अपना हाल सुनाने लगा। वो 5 महीने पीछे चली गई थी। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, कोई बात नहीं, पर मैं तो करती हूँ। ना प्लीज़, उस नाज़नीन से शादी ना करो, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगी। मुझसे शादी कर लो, बस मैं तुमसे बदले में कभी मोहब्बत नहीं माँगूँगी। मुझे अपना नाम दे दो, मैं तुम्हारे बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो भी तो बिल्कुल ऐसे ही ज़यान के सामने अपनी मोहब्बत की भीख माँग रही थी। तब वो आज में कितना फ़र्क है। वो किसी के लिए तड़प रही थी और आज कोई उसके लिए तड़प रहा है। तब किसी ने उसके जज़्बात का मज़ाक उड़ाया था और आज यही खेल वो किसी और के साथ खेल रही है। आज वो दूसरा ज़यान बनकर किसी को मोहब्बत की नाकामी अता कर रही है। वो उससे बेलौस मोहब्बत करने वाले इंसान को दुःख देने जा रही थी, जो उसके हाथों कई बार धुतकारा जा चुका था। बावजूद भी उससे मोहब्बत का दावा कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे आज पहली बार इस तरह टूटा हुआ देख रही थी। लेकिन वो मजबूर है ये सब करने के लिए, क्योंकि वो इस बेहतरीन इंसान के लायक नहीं है। वो इस शरीफ और पाक मर्द के काबिल नहीं थी। वो एक बदकार गंदी औरत थी और ऐसी नापाक गंदी औरत कभी भी किसी पाक मर्द के लिए नहीं हो सकती। अपने किए गए गुनाह का एहसास था, तो उसका ज़हीर के साथ सामने खड़े होना नामहाल हो गया था। इसे लगा कि वो उसे मज़ीद नहीं रोक पाएगी, तो वो रो पड़ी। शाइना, खुदा का वास्ता है, कुछ तो बोलो। यार, मैं अपनी मोहब्बत की भीख माँग रहा हूँ तुमसे। यहाँ मुझे खाली हाथ मत लौटाओ। अब तो मैंने खुद को तुम्हारे काबिल बना लिया है। अब मैंने अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझ लिया है। अब तो मुझे ना धिक्कारो। अब मैं थक गया हूँ पीछे भागता-भागता। तुम क्यों इस तरह कर रही हो मेरे साथ? बोलो। उसके कंधे को अपना चेहरा टिकाकर वो भीगे लहजे में बोला तो शाइना की बस हो गई। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ ज़हीर। तुम जैसे अच्छे इंसान को डिज़र्व नहीं करती। एक बहुत बुरी लड़की हूँ। मेरा किरदार सिर्फ़ एक बदनुमा दाग है। उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। उसके आहिस्ता से कहने पर वो जो उसके कंधे पर सर रख कर खुद को रोने से रोक रहा था, यकदम से सीधा हो गया। जानते हो, मैं ज़यान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। उसने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। वो सब मैंने उसके बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि उसने मुझे इस्तेमाल किया था। मेरे साथ अपनी एक रात रंगीन की थी। उसने मुझे किसी बेकारी की तरह फेंक दिया था। फटी-फटी आँखों से उसे देखता वो 2 कदम पीछे मज़ीद हो गया। तुमने उसके सारे अल्फ़ाज़ हलक में ही रह गए, जबकि उसकी आँखों में बेयकीनी देखने के बाद कब से रोके आँसू बहने लगे।
میں اپنی محبت کے نشے میں بہک گئی تھی ظہیر، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہی ہوں۔ وہ جب میرے قریب آیا تو مجھے لگا کہ شاید وہ بھی میرے لیے کچھ محسوس کرتا ہے، لیکن میں غلط تھی، بالکل غلط تھی۔ میری حیثیت اس کے نزدیک ایک کال گرل کی سے زیادہ نہیں تھی۔ اپنے بستر کی زینت بنا کر اس نے مجھے بے مول کر دیا ظہیر، لیکن میں جانتی ہوں کہ ہر چیز کی قصوروار صرف میں ہوں، میں ہی ہوں۔ عزت اپنے ہاتھوں میں خراب کی، اپنی زندگی برباد کی، اور میں خود ہوں۔ میں ایک بد کردار عورت ہوں ظہیر، میں تمہارے تو کیا کسی بھی شریف مرد کے قابل نہیں ہوں، تم جیسے اچھے انسان کے لائق نہیں ہو سکتی۔ تمہارے لیے کوئی جیسی خوبصورت کردار کی ماں جو صرف تمہارے لیے بنی ہو، نہ کہ میری جیسی جو جانتے بوجھتے کسی مرد کے بستر کی زینت بنے۔ اس کے گردن جھکائے کرب زدہ لہجے میں کہنے پر جو کب سے سن رہا تھا فوراً حواسوں میں لوٹا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں اب بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ جو گردن جھکا کر سسکتی اس کی لعن طعن سننے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی، اس کی اس بات پر سننے ایک دم سے اس نے سر اوپر اٹھایا۔ تو تمہیں یہ جاننے کے بعد بھی مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی؟ اس کے کانپتے لہجے میں کہنے پر وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، جانتی ہو شائنہ، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی اچھی بری ہر بات کو قبول کرتا ہے، صرف اسی لیے کہ تم نے ایک گناہ کیا ہے۔ تو میں اپنی سالوں کی شدت بھری محبت سے دستبردار ہو سکتا ہوں، تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، یہ بات طے ہے۔ ہاں، مجھے میری تمہاری محبت کی گئی غلطی پر غصہ ہے، لیکن یہ وقتی ہے، اگر کچھ دائمی ہو تو وہ صرف ہے میری محبت۔ میں گناہ گار ہوں ظہیر، اس نے دھیمے لہجے سے کہا، تو اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما اور بولا، ہاں تم گناہ گار ہو، لیکن جانتی ہو تمہارے لہجے میں قرب اور آنسو ہیں، بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں اپنے کیے گئے پر پچھتاوا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے شائنہ، جب انسان کو اپنے گناہوں پر ندامت شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے معافی مل گئی ہے، اور گناہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو، ایک معافی سے اسے ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بھیگی پلکوں سے وہ ایک یکٹک اسے دیکھ رہا تھا جو لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے اسے دور سے دور ہو گیا۔ اس بارے میں کیا کسی کو پتہ ہے؟ اس نے چند لمحوں بعد پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، امی کو صرف میرے زیان پر جھوٹا الزام لگانے کا پتہ ہے، اور نہیں لگتا میں نے زیان کو پانے کے لیے کیا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات صرف ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہنی چاہیے، اور ہاں، بھائی کے ولیمے کے بعد میں امی سے بات کروں گا ہمارے بارے میں۔ لیکن میں نے ابھی ہاں تک تو نہیں کی، اپنے آنسو پوچھتی وہ بولی، تو پھر بھی محبت سے اسے اس کے چہرے کو دیکھتا وہ فوراً سے بولا، میری بات سے انکار بھی تو نہیں کر سکتی؟ اس کے شرارتی لہجے میں کہنے پر وہ جھمک گئی، جبکہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی شائنہ کے لیے اپنے ماں باپ سے بات کرے گا۔ وہ سب ولیمے سے واپس لوٹے تھے، اسلم صاحب اور شاہدہ بیگم کو ابھی سونے کی تیاری کر رہے تھے جب ظہیر ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ آ جاؤ بھئی، بیڈ کی پشت پر ٹیک لگائے وہ بولے، دروازہ کھول کر اندر آتا۔ کیا بات ہے، ابھی تک سوئے نہیں تم؟ شاہدہ بیگم نے نرم لہجے میں پوچھا تو وہ ہونٹوں کو تر کر کے ان کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی آپ دونوں سے، لیکن وعدہ کریں کہ آپ لوگ پوری بات آرام سے سنیں گے، باری باری دونوں کو کہتا وہ بولا، ایسی کون سی بات کرنی ہے بھئی جس کے لیے ہم سے وعدہ لے رہے ہو؟ تم نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی نا؟ ظہیر آفس میں اسلم صاحب نے کڑے ہوئے لہجے میں کہا تو انہوں نے اسے گھورا، ارے کیا ہو گیا ہے بھئی، آپ کیوں بلا وجہ میرے بیٹے کی ذہانت پر شک کرتے رہتے ہیں؟ اتنے اچھے طریقے سے تو سنبھال رہا ہے یہ سب کچھ، احمد بھائی جان بھی کتنی تعریف کر رہے تھے اس کی، اور تم جلدی کہو جو کہنا ہے، صبح اٹھنا بھی ہے ہم نے۔ شاہدہ بیگم نے دونوں بات کو سمیٹتے ہوئے کہا تو گہری سانس لے کر وہ خود کو ریلیکس کرنے ہوا جلدی سے بولا، امی بابا، میں شائنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی بابا، وہ میں شائنہ کو بہت پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ باہر دونوں سلمیٰ چچی سے بات کریں نا پلیز، اس بات پر جہاں اسلم صاحب کو خوشی ہو رہی تھی وہیں شاہدہ بیگم کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے تھے۔ بھئی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہاری ماں کو شاید ہو۔ اسلم صاحب کی بات پر اسے فوراً اس نے اپنی ماں کو دیکھا، امی کیا آپ کو؟ ہاں مجھے اعتراض ہے بالکل۔ یہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس شائنہ کے لیے سلمیٰ بھابی سے بات کروں گی جا کر؟ مجھے وہ لڑکی ہرگز اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں ہے۔ سنا تم نے؟ اس کی بات کو درشتی سے کاتی وہ بولی، پر کیوں امی، آخر شائنہ میں کیا برائی ہے؟ برائی ہوں، میں پوچھتی ہوں، اس کے اندر آخر کوئی ایک اچھائی ہے؟ مجال ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک اچھی عادت بھی ہو، اپنی ماں تک کو تو اس نے کسی خاطر میں لاتی نہیں ہے، باقی کسی رشتے کا کیا احترام کرے گی؟ وہ نخوت سے بولی تو ظہیر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا بولا، امی میں جانتا ہوں کہ ماضی میں شائنہ نے کئی عادتوں کی وجہ سے آپ سے اور ان سے نالاں رہتی ہیں، لیکن امی اب نے خود دیکھا ہے کہ اب اس کے اندر بہت بدلاؤ آ گیا ہے، اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، اور اس سے اب سب خوش ہیں۔
آپ انکار کر رہی ہیں۔ میرا بچہ بات صرف عادتوں کی نہیں ہوتی تو شاید تمہاری پسند کو دیکھتے ہوئے کبھی مان بھی جاتی، لیکن حاشر کے نکاح والے دن ہی جو کچھ ہوا اور جس طرح 2 دن بعد اچانک زیان بنا کسی کچھ بتائے خاموشی سے اسے طلاق دے کر چلا گیا، اور خود شائنہ اور شاہدہ بھابھی نے بھی اس معاملے پر مستقل خاموشی ہے، تو ان سب چیزوں کے بعد میں کیسے اسے تمہارے لیے قبول کر لوں؟ بولو۔ اب تو اس کے کردار کے بارے میں بھی نوکر بھی باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ اس سے تمہاری شادی کر کے کیا پھر ہم ساری زندگی سب کے منہ بند کرتے رہیں گے؟ اور ہم کیا کسی والے کو، باہر والے کو بھی جواب دیں گے جب ہم اپنے گھر والوں کے کام کرنے والوں منہ بند نہیں کر سکتے؟ سنجیدگی سے بولی امی۔ لوگوں کا تو کام ہے بولنا، کسی کے بھی کردار پر انگلی اٹھا دینا۔ لوگوں کے ڈر سے ہم اپنی زندگی جینا چھوڑ تو نہیں سکتے نا؟ ویسے بھی آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ شائنہ بچپن سے ہی ایسی بے دھڑک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط لڑکی ہے یا پھر اس کے کردار میں کوئی جھول ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا اسے کمرے میں، لیکن اسے کیا خبر تھی امی سے کہ زیان سب غلط کر دے گا۔ شائنہ کے ساتھ جو ہوا ہے نا امی، آپ صرف قصوروار اسے نہیں مان سکتی۔ اور جہاں تک بات زیان کے اسے طلاق دینے کی، تو امی اسے تو اس وقت خود کو بچانا تھا، اس لیے وہ مان گیا تھا کہ وہ جیسے ہی اسے بھاگنے کا موقع ملا وہ خاموشی سے طلاق دے کر غائب ہو گیا۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہے ظہیر، اور شائنہ ہمارے گھر کی بچی ہے، ہمارے ہاتھوں میں کھیلی ہے۔ شائدہ ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وہ جس دکھ سے گزر رہی ہے اسے محسوس کر کے اسے حوصلہ دینا چاہیے، نہ کہ اس کے کردار کو مشکوک بنا کر اس کے بارے میں جو منہ میں آئے بولی جائے۔ خلاف کھڑے ہوئے اگر تمہاری اس سوچ کے بارے میں سلمیٰ بھابھی یا شائنہ کو پتہ چل گیا، انہیں کتنا دکھ ہوگا، یہ سوچا ہے تم نے؟ اسلم صاحب نے کہا۔ چپ کر کے دونوں ماں بیٹے کی بحث سن رہے تھے، فوراً بیچ میں بولے تو ظہیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتی وہ انہیں غصے سے دیکھتی بولی، میں کسی کے کردار پر بات نہیں کر رہی، صرف اپنا فیصلہ سنا رہی ہوں۔ مجھے وہ لڑکی ہرگز قبول نہیں ہے۔ کیا آپ کے لیے میری خوشی اور پسند کوئی معنی نہیں رکھتی امی؟ اس نے خفگی سے کہا تو وہ فوراً بولی، رکھتی ہے، بالکل رکھتی ہے میری جان، لیکن جانتے ہو نا تم کہ کیسے تمہیں کوئی غلط فیصلہ کرنے دے سکتی ہوں؟ تمہاری ماں ہوں، کوئی دشمن تو نہیں ہوں۔ شائنہ تمہارے لائق نہیں ہے، آخر تمہیں اس کی بات کتنی بار سمجھاؤں میں؟ تم دونوں میں کوئی ایک بات بھی مل نہیں کھاتی۔ وہ میرے لائق ہے یا نہیں ہے مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے وہ چاہیے امی، میں پسند کرتا ہوں اسے۔ آپ کو ایک بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ زندگی مجھے گزارنی ہے، آپ لوگوں نے نہیں، اس لیے فیصلہ بھی میرا ہونا چاہیے، نہ کہ آپ سب۔ ان کی بات کا نظر انداز کر کے جھنجھلا کر بولا، تم ایک لڑکی کے لیے اپنی ماں سے ضد باندھ رہے ہو، مجھے کوئی حق نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر سکوں؟ یہ صلہ دے رہے ہو تم میرے اتنے سالوں سے ممتا کا؟ انہوں نے دکھ سے کہا۔ ضد میں نہیں باندھ رہا امی، ضد آپ کر رہی ہیں، بلکہ آپ صرف ضد نہیں کر رہی بلکہ اپنے دونوں بیٹوں میں فرق بھی کر رہی ہیں۔ نازنین کے ساتھ بھی تو برا ہوا تھا، اس کا بھی تو ماضی تھا، لیکن اب آپ نے اسے بھائی کے لیے پسند کر لیا، اور میری بھاری تو آپ کو شائنہ میں کیڑے نظر آ رہے ہیں۔ میری خوشی کی تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے نا؟ جب آپ میری خوشی کا خیال نہیں کر سکتی تو پھر مجھے بھی امید نہ رکھیں، اس نے ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں فرق کر رہی ہوں تم دونوں بھائیوں میں؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ بالکل آپ فرق کر رہی ہیں ہم دونوں میں، لیکن ایک بات جان لیجیے گا امی، میری زندگی میں اگر کسی لڑکی کی جگہ ہے تو وہ صرف اور صرف شائنہ ہے، اور میں صرف شائنہ سے ہی شادی کروں گا۔ اس لیے آپ فیصلہ کر لیں، آپ کہ کیا آپ اپنے بیٹے کی اپنی زندگی میں خوش و خرم دیکھنا چاہتی ہیں یا پھر ساری زندگی اداس اور اکیلا چبا چبا کر بولتا؟ وہ ان کے پاس سے اٹھا اور ایک نظر اپنے باپ کو دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ آپ نے سنا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ شاہدہ بیگم کی حیرت سے ڈوبی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو وہ گہری سانس لیتے بولے، صحیح کہہ رہا ہے وہ، تم جانے انجانے میں ان دونوں میں تفریق کر رہی ہو۔ اس بات کا اندازہ تمہیں شاید ابھی نہ ہو شائدہ، لیکن بعد میں ضرور ہوگا، تب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ تمہارا ایک انکار اس کے ہم سب سے بدظن کر دے گا، اس کے بارے میں سوچو تم۔ میں اس کا بھلا سوچ رہی ہوں اسلم صاحب، انہوں نے بھیگے لہجے سے کہا تو تعصب سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کا کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، مجھے یقین ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اگر ظہیر نے ضد میں آ کر اپنا گھر نہ بسایا، پھر اگر تمہارے کہنے پر اس نے شادی کر لی اور بعد میں اپنی بیوی کو خوش نہ رکھ سکا، تو اس بیچاری کی زندگی بھی تو برباد ہوگی، اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی شائدہ، کیونکہ اپنے بیٹے اور ہم سب کو امتحان میں ڈال کر تم شائنہ سے شادی کا فیصلہ
اس کا اپنا ہے، اس لیے اچھے یا برے سے ہر چیز کو ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اسے اس کی شادی کا فیصلہ خود کرنے کا حق ہے اور اس سے یہ حق تم مت چھینو۔ ان کے لہجے میں سمجھاتے پر بڑی مشکل سے اپنے وہ لہجے میں ناراضگی لیے بولی، سلمیٰ سے ظہیر اور شائنہ کے رشتے کی بات آپ کریں گے، صرف میں ساتھ جاؤں گی۔ یہ میں بھی بتا رہی ہوں، مجھ سے امید نہ رکھیے گا کہ میں ہنس ہنس کے بات کروں گی۔ جو حکم ان کی بات پر مسکرا کر کہتے ہوئے وہ تکیہ صحیح کرتے لیٹ گئے، جبکہ وہ خراب موڈ کے ساتھ بیٹھی سامنے دیوار کو گور رہی تھیں۔ ٹھیک 1.5 ماہ بعد سبحان ویلا کے لان میں ایک بار پھر جگمگ کرتی روشنیوں سے سجا ظہیر اور شائنہ کے نکاح کی تقریب کے لیے، اور اس بار گھر کے افراد کے علاوہ برادری کے صرف چند ایک لوگ ہی بدو کیے گئے تھے۔ وائٹ کلر کے ساتھ کرتا شلوار میں اس کا دراز قد مزید نمایاں ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہلکی سی داڑھی اور جیل سے سیٹ کیے بالوں کو وہ ہمیشہ سے کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ اسلم صاحب کے کسی بات پر مسکراتے ہوئے بے ساختہ اس کی نظر سامنے گئی، جہاں سے نازنین اور سلمیٰ بیگم کے ہمراہ ہلکے گلابی رنگ کا کامدار ٹکنوں تک آتے ہوئے فراک میں وہ چلتی آ رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ اور جوڑے سے میچ کرتی ہوئی جولری میں وہ کوئی نازک سی گلابی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ زیادہ مدہوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی صرف نکاح ہوتا ہے، رخصتی 1 سال بعد ہے، شائنہ کی گریجویشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی۔ حاشر کے مذاق اڑاتے لہجے کو نظر انداز کرتا وہ مسکرا کر اپنے برابر آ کر بیٹھی شائنہ کو دیکھنے لگا، جو اس کے اس طرح سب کے سامنے دیکھنے پر پزل ہو رہی تھی۔ سب دیکھ رہے ہیں ظہیر، ایسے مت دیکھو، زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر دانت پیستی بولی وہ۔ اس کی بات نوٹس نہ لیتے ہوئے وہ اس کے کان کے قریب جھکتا بولا، وہ جنب گئی۔ کتنی محدود سی ہے دنیا میری، ایک میں ہوں اور ایک محبت تیری۔ ایڈز وارڈ کے باہر کھڑا وہ ساکت آنکھوں سے گلاس دوڑ کے پار نظر آتے بستر پر سفید چادر میں ڈھکے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے کو تھا کہ اگر آج سے اسے ہسپتال اپنے باپ کے ڈیتھ باڈی ہی لے جانے کی کال آئی تھی تو اسے کبھی بھی علم نہ ہوتا کہ اس کا باپ اتنی بری بیماری کا شکار ہوتا مر گیا۔ جب کافی دیر تک کھڑے کھڑے وہ تھک گیا تھا تو شدت سے غم سے سرخ ہوتی آنکھوں کو بیزاری سے مسلتا وہ سامنے رکھی بینچ پر جا کر بیٹھ گیا، سر دیوار سے لگاتا تھکے تھکے انداز میں آنکھیں موند لیں۔ اس لمحے سے شدت سے اپنے تنہا رہ جانے کا احساس ہو رہا تھا، دل غم سے مزید بوجھل ہو رہا تھا، تو ایک آنسو اس کی بند آنکھوں سے بہہ کر اس کے گال پر آ گیا۔ 6 سال بعد کمرے میں آ کر شائنہ نے ایک مسکراتی نگاہ زمین پر بیٹھی کھلونوں سے کھیلتی 8 ماہ کی انابیہ پر ڈالی، اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے طرف بڑھ کر آئینے میں خود کی گول مٹول وجود کو دیکھنے لگی، جو کہ انابیہ کی پیدائش کے بعد ہوا تھا۔ یا میرے اللہ! وہ ابھی تشویش بھری نظروں سے خود کو گور رہی تھی جب واش روم سے نہا کر فریش سے نکلتے ہوئے ظہیر نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے میں کھا دی۔ توبہ ہے، دور ہٹو بھئی، ہر وقت کے تمہارے اس چھچھوڑے پن سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ جھنجھلا کر کہتی وہ اس کے گرفت سے نکلنے کے لیے پھڑپڑانے لگی، تو وہ جو مزید پھیلنے کا ارادہ رکھتا تھا ایک دم سے رک گیا، پھر منہ بنا کر اس کا رخ اپنی طرف کرتا خفگی سے بولا، جس کو تم چھچھوڑا پن کہہ رہی ہو نا، اسے پیار کہتے ہیں، اور لڑکیاں تو ترستی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں کہ انہیں ایسا جان نچھاور کرنے والا شوہر ملے، اور ایک تم ہو کہ بن مانگے ہی مل رہا ہے تو تمہیں قدر نہیں ہے۔ جب کبھی میں قریب آتا ہوں ایسی سڑی ہوئی منحوس شکل بناتی ہو، اگر تم کبھی کبھی پاس آتے ہو تو میں تمہاری ضرور قدر کرتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ہر وقت چپکے رہتے ہو گلو کی طرح۔ اور کیا کہا تم نے؟ میری شکل سڑی ہوئی منحوس ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر کیوں اس سڑے ہوئے منہ والی کے ساتھ رہ رہے ہو؟ کیوں چپکتے ہو مجھ سے؟ جاؤ لے آؤ کوئی ایک نئی بیوی جس کے چہرے پر پھول کھلے ہوں، جو تمہاری ان ہر وقت چپک حرکتوں کو پیار کا نام دے۔ اپنی شکل کے بارے میں اتنے برے لقاب سن کر تو اسے تب ہی چڑھ گئی تھی، تبھی کمر پر ہاتھ رکھتی وہ لڑاکا عورتوں کی طرح بولی، میں تو پہلی فرصت میں لے آتا اگر مجبور نہ ہوتا تو، ویسے بھی تم جیسی موٹی بھینس کے ساتھ بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں۔ اس کے بھرے بھرے چوٹ کرتا وہ بولا، تم نے مجھے بھینس کہا؟ اس نے صدمے سے دوچار ہو کر دوبارہ پوچھا کہ شاید وہ اس کا دل رکھنے کے لیے ہی اپنی بات سے مکر جائے، لیکن وہ بھی ظہیر تھا، اس کے پوچھنے پر فوراً سے ہاں میں سر ہلاتا۔ میں نے صرف بھینس نہیں کہا، میں نے موٹی بھینس کہا۔
اس کے بے رحمی سے جملے کی تصحیح کرتے ہوئے۔ پہلے تو وہ اس ظالم کو دیکھنے لگی جو اس کے دل پر چھری چلا رہا تھا، پھر اپنی آنکھوں کو زبردستی روکتی وہ پھاڑ کھانے لگی۔ ہاں تو کیوں رہ رہے ہو نا اس سڑی ہوئی منحوس موٹی بھینس کے ساتھ؟ مجبور ہو کیا تمہیں؟ جاؤ جا کے لے آؤ اپنی دبلی پتلی نازک سی دوشیزہ، لیکن دیکھنا ایک دن وہ بھی سانڈ بن جائے گی، پھر ہاتھی کا بچہ بن جائے گی، یہ بد دعا میری ہے۔ اس کے اس کے ایسا کہنے پر اس کا اس پر بیک وقت پیار اور ہنسی بھی آئی۔ کوئی دبلی پتلی لے تو آتا، لیکن کیا کروں اس کم بخت دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، جسے تم جیسی بری بری شکلیں بنانے والی کے علاوہ کوئی اور اچھا نہیں لگتا، جس کا دل صرف ایک ہی بھینس کے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ محبت سے کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود کی طرف کھینچا اور اس کے کان کی لو کی چوم کر اپنا چہرہ اس کے کھلے بالوں میں چھپانے لگا، جبکہ اس کے پل میں ماشا ہونے کی وجہ سے غصے سے مزید بولی۔ چھوڑو مجھے چھچورے بےہودہ انسان، پہلے بدتمیزی کرتے ہو، اس کے بعد یہ جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچاتے ہو۔ دور ہٹو مجھ سے زہیر تم، ورنہ سر پھاڑ دوں گی میں تمہارا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تو اس نے گرفت مزید سخت کی اور اس کے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر اس نے غمگین لہجے سے سرگوشی کی۔ وحدت عشق کے قائل ہیں ہم صاحب، تم سے تم تک اور تم ہی ہو، اور تم بالکل پاگل ہو۔ اس کی محبت کا اظہار پر بچوں کی طرح خوش ہوتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر بولی، جیسا بھی ہوں بس صرف تمہارا ہوں۔ ہولے سے اس کے سر سے اپنا سر ٹکراتا وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو وہ صرف اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ اسے اپنے اتنا قریب دیکھنے پر وہ بے خود ہونے لگا تو جب یکدم اس نے اپنے پیر پر کچھ محسوس کیا۔ جب اچانک نیچے دیکھا تو انابیہ اس کے پاؤں کو پکڑتی کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا کا بیٹا، بابا کی جان۔ شائنا سے الگ ہوتے ہی اس نے فوراً اسے جھک کر اسے اٹھا لیا اور اس کے پھولے پھولے گالوں پر پیار کرتا ہوا اسے اچھالنے لگا، جو خوش ہو کر زور زور سے کہکہانے لگی، جبکہ دونوں باپ بیٹی کو ہنستا دیکھ کر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ سر تک کمبل اوڑھے گہری نیند میں سوئے حاشر کو دیکھ کر اس کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ اف اف میرے اللہ، کیا کروں میں؟ باہر سارے ناشتہ شروع بھی کر چکے ہیں اور آپ یہاں ابھی تک گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں۔ اس کے سر پر کھڑی وہ جھنجھلا کر بولی تو وہ تھوڑا سا کسمسایا اور پھر دوبارہ سوتا بن گیا۔ ارے میں آپ سے کہہ رہی ہوں، سن رہے ہیں نا؟ کھڑے ہوئیں جلدی سے، سب بلا رہے ہیں۔ باہر اس کے دوبارہ نیند کی وادیوں میں جانے پر اسے زور زور سے جھنجھوڑتی ہوئی بولی تو سر پر سے کمبل ہٹا کر اس کے خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی اور دوسری طرف گڑبڑ لے کر دوبارہ اس نے آنکھیں بند کر لیں تو اس کے روٹھے انداز پر وہ ہولے سے مسکرائی اور اس کے برابر بیٹھنے لگی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی گئی۔ اٹھے نا بھئی، نیچے سب ناشتہ کر رہے ہیں، مجھے بھی کرنا ہے، تو تم جا کر لو نا، مجھے بھی بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کر لوں گا، اس نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہا تو اس نے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے زور سے کھینچنے لگی۔ وہ زندی انداز میں بولی، نہیں میں آپ کے ساتھ ہی کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی۔ اللہ اللہ، تکلیف سے بلبلا کر وہ اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹایا، ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تو وہ دانتوں کی نمائش کرتی اس کے سے دیکھنے لگی۔ میری محبت اور نرمی کا فائدہ اٹھا رہی ہو؟ کچھ زیادہ تنگ کرنے نہیں لگ گئی آج کل؟ آبرو اچکاتا وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ ہاں تو مجھے حق ہے آپ کو تنگ کرنے کا، ایک بار نہیں 1000 بار کروں گی، نہیں روک سکتے مجھے، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں، اس نے گردن اکڑ کر ایک ادا سے کہا تو اس انداز پر بڑی مشکل سے امڑچنے والی مسکراہٹ کو روکتا وہ اس کے تھوڑا قریب ہو گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تمہیں تنگ کروں گا نا، اور مجھے بھی کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں، کیونکہ ٹھیک ہے نا؟ اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے وہ اس کے چہرے کے بےحد قریب ہو کر بولا، دروازہ کھلا ہے، حاشر کوئی آ جائے گا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے خود سے دور کرتی ہوئی وہ بولی، ارے کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر وہ بولتا دوبارہ قریب ہو گیا، دھاڑ سے دروازہ کھول کر 5 سالہ زویا اور 3 سالہ احد بھاگتے ہوئے آئے۔ کیا مصیبت ہے، ایک پل کے لیے سکون نہیں ہے، آخر کس پر چلے گئے ہیں یہ دونوں؟ ایک دم سے دور ہوتا وہ اپنے دونوں بچوں کو غصے سے گھورتا ہوا بولا۔ نازنین نے اسے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ دیکھا کہاں تھا نا میں نے، کوئی آ جائے گا، جتا کر کہتی وہ بیڈ سے اتری اور یہاں سے وہاں بھاگتے اپنے دونوں بچوں کو پکڑ کر ان کے
گال پر چٹاچٹ پیار کرتی وہ جانے لگی جب حاشر کی دکھ بھری آواز اس کے کانوں میں آئی، اور میں مجھے بھول گئی کیا؟ اس نے نہ روٹھے پن سے کہا تو مسکرا کر اس کی ایک فلائنگ کس دیتی اس کی طرف اچھالی اور کمرے سے بھاگ گئی تو دھیرے سے ہنس کر وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب بیڈ پر چڑھ کر ایک دوسرے کو تکیے مار رہے تھے۔ دکھ، تنہائی، بے سکونی اور اساسد ندامت ان سب سے مل کر اسے یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان 6 سالوں میں اس نے ہر گناہ، ہر غلط کام کیا تھا۔ شاید گناہ کی لذت سے اسے سکون مل جائے، اس کا اکیلا پن، تکلیف، پچھتاوا یا ہر چیز ختم ہو جائے، لیکن سب بے سود تھا۔ اب وہ تھکنے لگا تھا، اسے سکون چاہیے تھا، اسے ہدایت کی چاہ ہونے لگی تھی۔ اب وہ اپنے باپ جیسی عبرتناک کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا، وہ ایک بدکردار کی طرح نہیں مرنا چاہتا تھا۔ اسے عزت کی زندگی اور عزت کی موت چاہیے تھی، اسے ہر گناہ سے آزادی چاہیے تھی، ہاں اسے ہدایت چاہیے تھی، لیکن وہ کس منہ سے اپنا گناہوں سے بھرا وجود اس کی بارگاہ میں لے کر جائے گا؟ اگر اسے معافی نہ ملی تو، اگر اسے سکون نہ ملا تو وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ پھر اگر اسے گناہ معاف نہ ہوئے تو وہ کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ یہ خیال آتے ہی اس کے اندر کو بڑے قدم روک گئے۔ اسے اگر وحشت ہونے لگی تھی مجرموں کی، اسی طرح گردن جھکائے وہ گہری گہری سانسیں لیتا خود کی غیر ہوتی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جب کسی نے اسے اس کا شانہ تھپتھپایا تھا۔ چونکہ اس نے سر اٹھا کر اس نمازی کو دیکھا جو اسے اندر چلنے کا اشارہ کرتا خود آگے بڑھ گیا۔ ٹھنڈی آہ بھر کر وہ اپنے ارد گرد سے گزر کر اندر جاتے نمازیوں کو دیکھنے لگا جب بے ساختہ اس کی نگاہ اس مسجد کے دروازے پر لگی تختی پر پڑ گئی جہاں بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا "Indeed Allah forgive all sins. Indeed it is He who is the forgiving, the merciful." صرف ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گیا تھا اور اگلے ہی پل طمانت کا احساس اس کے پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ اسے اپنا جسم ایک دم سے ہلکا لگنے لگا، لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی، چہرہ اٹھا کر ایک نظر آسمان کی طرف دیکھتا وہ اندر ہی اور بڑھ گیا۔ اور کون سوچ سکتا تھا کہ گناہوں کی لذت میں پور پور بھیگا زیان ذوالفقار خود کو گناہوں کی دلدل سے نکال لے گا، ہدایت پا لے گا۔ ختم شد۔ اور اس کے ساتھ تم میرے ہو ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ پاس مزید اس طرح کے ناولز اور کہانیاں آتی رہیں اور آپ لطف اندوز ہوتے رہیں۔ اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی اچھے ناول کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔